یہ ہے کہ مجھے یہ احساس ہے کہ ہمارا جو آڈیٹوریم ہے وہ ٹھنڈا ہے. تو ٹھنڈے کا حال یہ ہے کہ آپ نیچے اچھا پاجامہ گرم موٹا نہیں جو وارم ہو. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جرابیں یا موٹی ہوں یا موزے ہوں یا ڈبل جراب ہوں. میں نے خود اسی طرح پہنا ہوا ہے کیونکہ میرا دفتر بھی ٹھنڈا ادھر ہی ہوتا ہوں. تو صبح میں تیار ہو کے آتا ہوں کہ میں نے اس ٹھنڈ کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. چیزوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے, اس چیز سے بھاگا نہیں جاتا. گرمی ہو یا سردی ہو اس کا مقابلہ ہوتا ہے. یا لوگ بھاگ جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں مقابلے کے لیے آپ کے نیچے جو شرٹ کے نیچے بنیان ہے یہ اچھی گرم ہو, پاجامہ آپ کا مضبوط گرم ہو, اور جرابیں 2 جوڑے پہن لیں یا موزے پہن لیں. آج کل جو نئے میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا ان کے اندر فر لگی ہوئی ہے وہ گرم ہوتی ہے. دوسری بات یہ تو ٹھنڈ کی بات تھی. میں پہلے بھی آپ کو 12 بتا چکا ہوں کہ آپ نے اس ایگزام میں ہر حال میں 60% مارکس لینے ہیں ایوری سبجیکٹ. جب ایوری سبجیکٹ میں 60% ہوتے ہیں تو پھر ٹوٹل مارکس بھی 60% ہوں گے. تو پلس ہونے سے چیزیں کم تو نہیں ہوتی یا کم ہو جاتی ہیں. اس لیے آپ کوشش کریں آپ کو ری اپیئرڈ میں نہ جانا پڑے. آپ کے پاس یہ چانس ہے 60% والا, اگلا چانس 26 جنوری سے ری اپیئرڈ والا ہے, اور اس میں بھی اگر آپ نہیں پھر کر سکتے تو اگلا چانس آپ کو پھر گیپ دیا جائے گا درمیان میں, زیادہ گیپ, مور گیپ. کس کے لیے؟ اپ ٹو سیکنڈ اینول. اس میں آپ فرسٹ اینول میں اپیئر نہیں ہو سکتے, اپ ٹو سیکنڈ اینول آپ کو گیپ دیا جائے گا تاکہ آپ اپنی تیاری کر کے اپیئر ہو جائیں. تو لہٰذا یہ جو بچے اکثر میں 11 بجے دیکھتا ہوں 2 گھنٹے میں پیپر فزکس کا خرم صاحب بھی نہیں کر سکتے. سر تو آپ کر سکتے ہیں 2 گھنٹے میں؟ جی سر آپ کمپیوٹر کا 2 گھنٹے میں کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. تو 2 گھنٹے میں ایک بچہ پیپر کیسے کر کے حال سے باہر ہوتا ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. یہ 3 آر جو رکھے ہیں 3 آر اس لیے رکھے ہیں کہ اس کے کوشچن آنسر بھی 3 آرز کے ہیں. یہ ہمارا سینٹرلائز ہے, فیڈرل بورڈ ہے, یہ بالکل ٹائم کو ناپ تول کے پیپر بناتے ہیں. کیونکہ اور بورڈ نہیں ہے کہ جو 3 گھنٹے کا پیپر بنائیں گے اور اس پہ 6 گھنٹے ہمیں چاہیے ہوں گے. یہ ناپ تول کے بناتے ہیں. لہٰذا بچوں یہ میں آپ کو آخری انسٹرکشن دے رہا ہوں, بتا رہا ہوں کہ آپ ہر حال میں یہ سکور کریں. آپ یہ مسٹ ہے سکور. اس سکور کے بغیر آپ کہیں بھی اپلیکیبل نہیں ہیں. کہیں اپلیکیبل ہیں آپ؟ جب اپلیکیبل ہی نہیں ہے تو پھر ڈگری کرنے کی اور آپ کی مصیبت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جائیں کوئی جا کے کام سیکھ لیں, زندگی گزارنے کے لیے, رزق پیدا کرنے کے لیے کوئی آپ سکل سیکھ لیں بس. پھر پیرنٹس کے پیسے, ان کا وقت, ان کی پریشانیاں, اسکول کا وقت, ہمارا وقت, یہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کسی سرٹیفکیٹ یا ڈگری کے بعد کہیں پہ بھی یو آر ناٹ اپلیکیبل, آپ کو آواز آئے گی جی آپ اپلیکیبل نہیں ہیں, یو آر بلو 60%. اپلیکیبل ہی نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا ہوا اس کا؟ ایک چیز کا کام ہی ادھر نہیں ہے. ایسی سکل جس کا ہمارے ملک یا پاکستان میں سکل ہے ہی نہیں ہے, اس کا کام ہی نہیں ہے, وہ سکل سیکھنے کی کیا ضرورت ہے ضرورت؟ پھر اگر یہاں ہم ڈاکٹر پیدا کر دیں, ان کو اسپیشلائزیشن بنائیں کہ یہ جو بد ہوتا ہے کہ اس کا علاج کے لیے میں ڈاکٹر ہوں, بد کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں, ہم اس کا علاج کرتے ہی نہیں ہیں, اس کا علاج ہی نہیں ہے, تو پھر بد کے ڈاکٹر پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے کوئی ضرورت؟ اس لیے جو چیز اپلیکیبل ہی نہیں ہے تو میرے خیال میں اس کو حاصل کرنا, اس کے لیے جدوجہد کرنا بے حاصل ہے. ٹھیک ہے جی, ابھی آپ جائیں لائنوں میں, حال میں. سر کیا ٹائم ہوا ہے جی؟ ٹھیک ہے سر, تھینک یو.